السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے میں کمپیریٹیو ریلیجیس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مختلف جگہوں پہ کبھی چرچ میں چکر لگتا ہے، کبھی مختلف جگہوں پہ، یعنی کہ مذہبی جو ہوتے ہیں ان کے معاملات ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کبھی لگا لیتے ہیں ہم چکر نا. تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، پھر اسٹڈی بھی کرتے ہیں، بائبل بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور دیگر مذہبی کتابیں بھی جو ان سے نا وہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں. تو ایک شوق ہے، یہ باقاعدہ میرے پاس کوئی نہ ڈپلوما ہے نہ ڈگری ہے، بس ایک شوق ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں، اسی طریقے سے کرسچنز میں نا ایک جیسے مسلمانوں میں احمدی ہیں، اسی طریقے سے کرسچنز میں نا یہ یہوہ وٹنسز جو ہے یہ لوگ ہیں. یعنی کہ یہوہ اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، یہوہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ریئل نیم ہے گاڈ کا، تو پرسنل نیم ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے. یہ ہمارا بلیو ہے. اللہ کے کو آپ وہ نہیں کر سکتے. خدا کا جو انگلش ہے نا وہ گاڈ ہے، لیکن اللہ کی انگلش نہیں ہوگی. جیسے میرا نام ارشد ہے تو وہ انگلش میں بھی ارشد ہوگا، وہ ہر زبان میں ارشد ہی ہوگا، کیونکہ یہ میرا پرسنل نیم ہے. تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا جو پرسنل نیم ہے وہ یہوہ ہے. اور اللہ کے نام، اللہ کی یعنی کہ یہوہ کے وٹنسز جو ان سے ہیں نا گواہی دینے والے یہ. اچھا، ان میں جاتا تھا تو تقریباً 2022 میں نا ایسا ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ جو جنات ہیں ان کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے. اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ اپنی زبان میں کہتے تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنات، لیکن اگر وہ بولیں گے نا، اگر آپ اسٹڈی کریں گے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ، تو وہ کہیں گے فرشتوں کی. تو وہ کہتے ہیں جو ان کے عقائد کے مطابق نا فرشتوں کی 17 کیٹیگریز ہیں، ان میں یہ جو جنات ہیں نا ان کو بھی یہ فرشتہ ہی کہتے ہیں. تو جو بڑے فرشتے ہیں وہ ہمارے سب کے ایک ہی ہیں. تو جو نیچے کے ہیں ان میں یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جنگ چھڑ گئی نا 2022 سے. اور یہ وقت جو نا یہ اب انسانوں میں بھی جو نا یہ جنگ آئے گی. تو جب میں دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو یہ بڑی زبردست کیلکولیشن تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں وہاں سے حاصل کرتا تھا. تو اب یہ جنات کی جنگ، یعنی کہ ان میں زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو پھر وہ مولویوں سے بھی ڈر لگتا ہے فتوی نہ لگا دیں. تو بہرحال ایک چیز نظر آئی، 22 23 24 25 میں ہم پہنچ گئے اور 25 کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایگزیکٹلی اور یہ جو باتیں انہوں نے شروع کی تھی نا کہ وہ جنگ شروع ہو رہی، یہ تقریباً آپ کہہ لیں 2019 سے کہنا شروع کی تھی. 19 20 21 میں انہوں نے بتا دیا تھا فائنل، اور 22 میں انہوں نے کہا کہ یہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب دیکھیں تو دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ اسی اس میں ہوئی ہیں، اور ان کی جو اسٹڈیز ہیں، یہ جو لیکچرز ہیں وہ سارے ریکارڈ پر ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں نا یہ ایک ہی لیکچر یا ایک ہی جو ان سے تھا نا وہ جو لیسن ہوتا ہے، وہ جو کنڈم ہال کہلاتا ہے ان کا، جو چرچ کہہ لیں اس کو کنڈم ہال کہتے ہیں. تو اس کنڈم ہال میں وہ ایک ہی لیسن پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. بہرحال اب میں آپ کو دنیا کے اس میں لے کے آؤں. تو یہاں پر جو ایک اچھائی والے ہوتے ہیں اور ایک برائی والے ہوتے ہیں. تو برائی نے تو اپنا زور پکڑا اور پوری دنیا کے اندر نا نظام کو الٹ دیا، یعنی کہ ورلڈ آرڈر ہی ختم کر کے رکھ دیا. اور اسپیشلی جس طریقے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو کچھ کیا ہے اس وقت میں، ظاہراً تو وہ بہت اچھا زبردست کام تھا، لیکن اس میں انہوں نے یعنی کہ 18 ملین لوگ ہیں یہ جو جوئش ہیں، ان کے لیے پوری دنیا کو قربان کر دینے کو تیار ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آنکھوں پہ ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے ان حکومتوں کے کہ وہ ہلتے بھی نہیں ہیں. اب نظام کو ایسا جکڑا ہے، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ وداؤٹ میجک ہوا ہوا ہے؟ تو یہ ود میجک ہوا ہوا ہے کہ یعنی کہ ایک دماغ کو نا ایسا پکڑ لیا جاتا ہے جس کے بعد انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. یعنی کہ یہ جو یوتھیائزم ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے ہمارے صحافی جو ان سے ہیں نا اچانک سے ڈیل کر کے وہ پلٹے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا
اور اس کے بعد اگر آج آپ ان کو سوتے میں بھی پوچھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل درست راستہ ہے اور یہی حق اور سچ کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمیں یہ بھی نظر آتے ہیں کہ جو مفادات کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ تو پلٹ گئے. ان کو نظر آیا کہ مفاد سے زیادہ نقصان زیادہ، تو وہ مبشر لقمان جیسے، ٹو بی ویری فرینک، ان جیسے کئی ایک ہیں لیکن مشہور ہستی ہیں تو میں نام لے رہا ہوں بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو یہ چیز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ نے جو معاہدہ کیا ہے نا، یہ ایک فطری معاہدہ ہے اور اس کے اندر بھی ایران بھی شامل ہوگا. ایران اور سعودی عربیہ کی جو صلح کروائی تھی یہ تھی تو پاکستان کے حصے میں، اس کی کوشش میاں محمد نواز شریف نے کی تھی، لیکن اور اس میں پوری چائنا کی حمایت حاصل تھی. تو بعد ازاں یہ جو عزت ہے وہ پاکستان کے اندر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے یہ عزت ہماری جاگیر ہے، ہم کسی کو نہیں ملنے دیں گے. ایک حد سے زیادہ کوئی بھی بڑھے گا تو ہم اس میں جو ہے نا ایسی رکاوٹ ڈالیں گے کہ یہ صرف ہماری ہی جاگیر ہے. اچھا، جو وقت حالات گزرے ہیں اور جو 2021 میں ہوا اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی نصیحت پکڑی ہوئی ہے، لیکن محدود لوگوں نے، لیکن وہ طاقتور بہت ہے اور اب ان کی تعداد نہ بڑھ رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی فوج میں کیسے بہتری آئی ہے. احمدیوں کا جو ایک تسلط تھا وہ کم ہونا شروع ہوا ہے، ابھی بھی ہیں لیکن بہت کم ہو گئے. اچھا، ایک کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن ایک جو شیعہ فیکٹر تھا اس کو بھی بہت محدود کیا ہے، یا وہ شیعہ پرموٹ ہوئے ہیں کہ جو واقعی میں ایک مسلم ہے، وہ ان کے لیے مذہب زیادہ قیمتی ہے بنسبت مسلک کے. تو وہ اگر اوپر گئے ہیں تو ان سے بہتری ہے، وہ قابلیت پر گئے ہیں، وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک گروپ کے اس میں نہیں گئے کہ کسی کی حمایت لیتے ہوئے، وہ ایسا نہیں ہوا. پولیس کے اندر بھی دیکھیں ابھی تک جو بہت بڑا جو المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اور پولیس کے اندر بھی کسی حد تک احمدیوں کا بہت جو ہے نا وہ یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، تو بہت پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پیچھے ہے، جو ہمارا مشن ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ مقدم ہے. لیکن شیعوں کے اندر جو ہے نا ایک بہت زبردست چینج ہے. وہ اب جو پہلے ایک انتہا پسندی تھی اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن بیوروکریسی کے اندر اس وقت میں احمدی جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں اپنے آپ کو شو بھی نہیں کرتے اور اپنے مشن پر کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا ہے اور یہی ان کے جو آپ کہہ لیں جن کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں انہی کی جو تائید ہے ان کی تقلید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو یہ کیونکہ سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ یوتھیازم کو دیکھیں جو ان کو سکھایا گیا ہے وہ اندھے ہوئے میں ان کا اعتقاد ان کا معاملہ ایک علیحدہ ہے. اب میں آ جاتا ہوں اصل بات کے اوپر. دیکھیں یہ جو ٹرمپ اور جو یورپ کے اندر یہ جو گروپ بنا تھا جو کہ پیورلی ایک ڈیول نیٹ ورک تھا، وہ جو ہے نا اس ٹائم میں انتہائی مشکل کے اندر ہے کیونکہ جو سائڈ پر ہو کے چل رہے تھے وہ انہوں نے اپنی جان پکڑی. جیسے کہ ایشیا کے اندر دونوں ملکوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ایران کو اور پاکستان کو، وہاں پہ ڈیول سے نا ایک مس کیلکولیشن ہو گئی. اگر یہ ایران کا حملہ پہلے ہوتا اور انڈیا کا بعد میں ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہو سکتی تھی، مختلف ہو سکتی تھی. اور پروگرام یہی تھا کہ پہلے انڈیا پاکستان کو تھوڑا سا نرم کرے گا اور اس کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل اٹیک مارے گا اور پھر دونوں طرف سے جو ہے نا دونوں ملکوں کو بالکل کھنڈر کیا جائے گا تاکہ چائنا کی یورپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو ختم کر دیا جائے. یہ تھا مین پروگرام. اس کے اندر پورا یورپ بھی اور امریکہ شامل تھے. ان کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پارٹ ہے وہ شامل تھا. تو کیونکہ وہ پروگرام فیل ہوا ہے تو اب سب نے یہ دیکھا اور پھر یہ جو قطر کے اندر جو حملہ کر بیٹھے ہیں یہ ایک اور مس کیلکولیشن کی. اور امریکہ نے جس طریقے سے حمایت کی ہے تو عربوں کے اندر بچہ جو ہے نا اب وہ حکومت الٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنگڈم بھی جائے باڑ میں. یہ میں آپ کو وہ الفاظ بتا رہا ہوں جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنگڈم جائے باڑ میں، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ہمیں
ہم اور کچھ سہ لیں گے، لیکن یہ جو فلسطین کا حال ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ بے شرمی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو یو اے ای نے اسرائیل کو امداد بھیجی ہے نا، وہ امداد جو ہے نا یو اے ای کی عام عوام کے اندر لے دے گئی ہے حکومت کو۔ وہ چند جہاز تھے، تھوڑی سی امداد تھی، لیکن جو ان کے اقتدار کی ہوس ہے نا، اس کو شیطان کے پلڑے میں گنا گیا ہے عوام کی جانب سے۔ اب وہ بول نہیں سکتے تو کیا وہ بات بھی نہیں کر سکتے؟ وہ آپس میں تو بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن کھل کے بول نہیں رہے۔ میڈیا اس طریقے سے نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے نا بالکل سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ ہے نا، اس وقت میں پورے امریکہ میں جو ہے نا ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے کہ یہ ڈپلومیسی، یہ تمہاری خارجہ پالیسی اور یہ تمہاری کارکردگی، کہ امریکہ کے اندر اس وقت میں ورکرز کی شارٹیج ہوئی ہوئی ہے، سسٹم سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ینگ جو وائٹ اسکن جو امریکن ہے، وائٹ اسکن نیو امریکن کہیں آپ، کیونکہ ٹرمپ بھی بذات خود جرمن امریکن ہے، تو جو یورپین امریکن ہے وائٹ اسکن، وہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ راضی نہیں ہے، وہ کسی اور طرف نکل گیا، کیونکہ اس کو جو زہر پلایا گیا وہ پی بیٹھے ہیں۔ تو اب جو ہے نا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی، ہم نے سوچا کہ اپنی بھی بات کریں۔ اللہ خیر کرے گا، بہتری کا معاملہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔